بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. یہ سورہ زلزال ہے اور یہ مکی سورت ہے، یعنی ہجرت سے قبل یہ سورت نازل کی گئی ہے. اور اس سورت کی بڑی اہمیت اس ناحیے سے ہے کہ اس سورت کو سورۃ الجامعہ کہا گیا، یعنی انسان کی اصلاح اور اس کے سدھارنے، فکر آخرت پیدا کرنے، آخرت کی تیاری اور استعداد کے لیے ہے. تو سورت مختصر لیکن بہت ہی جامع اور معنی ہے. اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے زلزلے کا تذکرہ کیا. قیامت کی ابتدا جو ہوگی وہ زلزلوں سے. زلزلت الارض زلزالها، جب زمین زلزلے میں آ جائے گی. یہ زمین اپنی جگہ پر اصلی حالت پر نہیں رہے گی. قیامت کے قبل زلزلہ آئے گا، یہی قیامت کی ابتدا ہوگی. سورۃ الحج کی ابتدائی آیات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرتے رہو، رب کی نافرمانی سے بچتے رہو. حساب کتاب کے لیے تمہیں اللہ رب العالمین کے پاس آنا ہے. اور تمہارے آنے کی ابتدا بھی کیسے ہوگی؟ قیامت کے دن جو ہمارے پاس پہنچ جاؤ گے، ایسا نہیں کہ بستر بھریا لیا انسان پہنچ گیا ٹکٹ لے کر کے، ایسا نہیں، بڑا خطرناک مرحلہ ہوگا. فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت آئے گی تو زلزلے کے ساتھ آئے گی. یہ قیامت کی ابتدا ہوگی. اور اللہ فرماتے ہیں تم نے بہت زلزلے دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے، لیکن ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. زلزلۃ الساعہ، زلزلہ کے معنی زلزلہ، ساعت کے معنی قیامت، یعنی قیامت کا جو زلزلہ ہوگا قیامت کے دن، شیء عظیم، بہت ہی بڑی چیز ہوگی. وہ زلزلہ ہی ہوگا دنیا ختم کرنے کے لیے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اور اس وقت عالم کیا ہوگا لوگوں کا؟ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها. ایسا بھیانک منظر ہوگا اس کا، ایسا خطرناک
عالم ہوگا وہ اللہ فرماتے تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیچھے بچے سے جدا ہو جائے گی، غافل ہو جائے گی۔ ایک ماں، انسان ہو یا حیوان، آدمی ہو یا جانور، لیکن اپنے بچے سے، وہ بھی دودھ پی شیر خوار بچے سے کتنی محبت اور کتنی فکر رکھا کرتی ہے، لیکن جو ایک لمحہ غافل نہیں ہوتی، اللہ فرماتے ہیں ایسا بھیانک منظر ہوگا کہ اس دن دودھ پلانے والی ماں اپنے شیر خوار بچوں سے بھی غافل ہو جائیں گی، ان کو بھی بچوں کی فکر نہیں رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس پریشانی سے محفوظ رکھے، لیکن یہ آنا ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، انسانوں کو تو جانے دیں، کبھی تجربہ ہو، اگر ایک جانور بھی ہے، اس کا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو آپ جانور کے بچے کو ہاتھ لگا دیں تو اس کی ماں بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے بھیڑیا، بکری کے لیے سب سے خطرناک جانور جو ہے وہ بھیڑیا ہے۔ بھیڑیا دیکھ لینے کے بعد بکری جو ہے کھڑی رہ جاتی ہے، لیکن بچے والی بکری کبھی نہیں گھبراتی۔ بھیڑیا دیکھ لینے کے بعد بکری جو ہے اپنی جگہ سے بس حرکت نہیں کر سکتی، لیکن بچے والی بکری جو ہے وہ دوڑ کر کے اپنے بچوں کو بلا کر کے وہ اپنے نیچے رکھ کر کے پھر اپنے سینگ سے بھیڑیا کا مقابلہ، اپنے لیے نہیں اپنے بچوں کے لیے۔ اور کبھی آپ تجربہ کریں، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی، اتنا بھیانک زلزلہ ہوگا وہ کہ شیر خوار بچے سے بھی ماں غافل ہو جائے گی۔ کبھی مرغی کو کوئی اگر کبھی سابقہ پڑا ہو، دیکھیں اگر معلوم ہو جائے کہ چیل یا باز آ رہی ہے، مرغی اگر اپنے بچے کو خطرہ محسوس کرتی ہے تو فوری طور بھاگنے کے بجائے بچوں کو آواز لگاتی، بچے جب آ جاتے ہیں تو اپنا پر پھیلا کر کے بچوں کو پر کے اندر لے کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ یہ اللہ نے فطرت رکھی ہے کہ چھوٹی بچوں سے ہر ماں بڑی محبت کرتی ہے، ذرہ برابر غافل نہیں ہونا چاہتی۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں قیامت کا جو زلزلہ ہے تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے دودھ پینے والے بچوں سے غافل ہو جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر مادہ کے پیٹ میں جو بچہ ہوگا اس بھیانک منظر کو دیکھ کر کے بچہ ساکت ہو جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، ایسے خوف زدہ ہوں گے کہ سب پر ایسی گشی تاری معلوم پڑتا ہے سب نشے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس بھیانک منظر کو دیکھ کر کے انسان اس قدر گھبرا جائے گا، کیا فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، آپ دیکھیں گے کہ سب سکارا، سکران کہا جاتا ہے جو نشے میں مدہوش پڑا ہوا ہو، دنیا سے ساری دنیا سے غافل، کہاں پڑا ہے کس کوئی پرواہ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہمارے نبی ہر انسان کو آپ اسی حالت میں دیکھیں گے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ کسی نے نشہ نہیں کیے، نشہ نہیں کیے، پھر یہ منظر کیوں ہے؟ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، کیونکہ اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے، یعنی وہ قیامت کی ہولناکی اتنی خطرناک ہے کہ دیکھی کہ آدمی مدہوش ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں اسی زلزلے کا تذکرہ کیا، اذا زلزلت الارض زلزالها، ہوگا اذا زلزلت الارض، جب زمین پر زلزلہ آ جائے، لیکن اللہ نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ کیا زلزالها اور بڑھا دیا تاکید کے لیے، یعنی جب بڑا سخت زلزلہ آ جائے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین
اپنے دفینے کو نکال کر کے پھینک دے گی. زمین کے اندر جو چیزیں ہیں سب اٹھا کے پھینک دے گی. ایک تو مردے ہیں جیسے قرآن پاک نے کہا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. قبریں جو ہیں اکھیڑ دی گئی. لیکن مشکل آئے گا کیا؟ قبریں تو اکھیڑ دی جائیں گی آسانی سے. یہ جو پکی درگاہ ہے ان کا تو بڑا مسئلہ پھنس جائے گا اس سے. ان کے لیے ہے بڑی مشکل. کیوں؟ ایک تو گہری، پھر اندر پکی، پھر سنگ مرمر، پھر چہار دیوالی میں بھی جالی. کتنی بند نیک ہونے کے باوجود شاید سب سے پیچھے رہ جانے کا نہیں رہ سکے جلدی. اس سوچنے کی چیز ہے نہیں. کوئی چیز کل من علیہا سب ختم. نہ درگاہ والا نہ سب کے سب. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. قبریں جو اکھیڑ دی جائیں گی، کھول دی جائیں گی. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا. زمین کے اندر جو کچھ ہے سب کو زمین اٹھا کر کے پھینک دے گی. وَتَخَلَّتْ. اور خالی ہو جائے گی. زمین کے اندر کوئی چیز نہیں، جو کچھ ہے سب زمین کے اوپر. اس میں مردے ہیں. قرآن پاک کے مختلف مقامات پر بیان کیا گیا قبر سے مردے اٹھیں گے. اور اٹھیں گے بھی تو کچھ عجیب و غریب منظر. جو منظر دنیا میں چھوڑ کے گئے تھے وہ منظر نہیں. ادھر آسمان پھٹ چکا ہے. یہ پہاڑ جو ہیں فضا میں اڑ رہے ہیں جیسے اسے پہلے گزر چکی ہے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. اور جنگل میں چھپے ہوئے سارے جانور جو ہیں جنگل کے باہر چلے آ رہے ہیں. جو جانور سمجھ رہے ہیں کہ میرے ہی جنگل میں کچھ نہ کچھ ہو گیا ہے. جو باہر نکلیں گے تو دیکھیں گے پوری دنیا ہی ویسے. اس موقع میں انسان کے اس موقع پہ کہے گا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ. سوچے گا یہ تو بڑی خطرناک گھڑی ہے اور اب بچنے کی بھی کوئی چانس نہیں. أَيْنَ الْمَفَرُّ. ایک دوسرے سے پوچھیں گے بولو کہیں کوئی جگہ معلوم جہاں چھپ جائیں ہم لوگ جا کر کے وہاں بھاگ کے چلے جائیں. چیخیں گے چلائیں گے اور ایک دوسرے سے چھپنے کی بھاگنے کی اس ہولناکی اور پریشانی سے بچنے کے لیے بھاگ دوڑ کریں گے. پوچھیں ایک دوسرے سے. کہا جائے گا اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ. نہیں آج کہیں چھپنے کی کوئی جگہ. اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ. آج تو سب کو رب ہی کے پاس جانا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین اپنے اندر کی ساری چیزوں کو نکال. ایک تو مردے نکال دیے جائیں گے سب کے سب جیسے بھی آپ نے سنا نکلیں گے. أَيْنَ الْمَفَرُّ. کہاں بھاگ کے چلے جائیں کہتے ہوں گے. اور ایک بات اور بتائیں قبر سے نکلنے کا جو حشر ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسان کرے. لیکن آپ نے ارشاد فرمایا حدیث بطور عبرت کی ذکر کر دینا بہتر ہے شاید کہ سننے والوں میں سے کسی کو عبرت مل جائے. اللہ کا ارشاد فرماتے ہیں جب لوگ مردے قیامت کے دن ہی وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. آپ ارشاد فرماتے ہیں کچھ لوگ نکلیں گے کچھ لوگ اٹھیں گے قیامت کے دن قبر سے تو ان کے منہ سے آگ کا شعلہ نکلتا ہوگا. سب نہیں کچھ لوگ. ارے آج حساب لگائیں تو لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد ہوگی. جب وہ قبر سے اٹھیں گے تو قبر سے اٹھتے ہی ان کے منہ سے شعلے نکلتے ہوں. نہایت خطرناک آگ کا انگارہ دور تک اس کی آنچ جا رہی شعلہ نکل رہا ہے. صحابہ کرام پوچھے یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہوں؟ آنے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ قرآن اس کی تصدیق موجود ہے
ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. کیا تم کو نہیں معلوم ہے، قرآن نہیں پڑھا تم نے، کہ جو لوگ، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ مال نہیں کھا رہے بلکہ آگ کا انگارہ. تو یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں یتیموں کا مال کھائے تھے. مال نہیں تھا بلکہ آگ کا انگارہ تھا، اس لیے قبر سے نکلیں گے تو آگ کا انگارہ ان کے منہ سے نکلتا ہی ہوگا. یہ یتیم کا مال کھانا نہایت خطرناک، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، لیکن آج کوئی اہمیت اس کی نہیں رہ گئی ہے. تو بھائی ایک تو یہ ہوگا کہ یقول الانسان، قبر سے نکلے اور چلے جا رہے ہیں، مردے نکل جائیں گے، ملک والا ارجائیہ، لیکن چاروں طرف سے فرشتے کھڑے ہوں گے اور کسی کو بھاگنے چھپنے کا موقع نہیں لگے گا. سارے مردے قبر سے نکلیں گے، قبر کھل جائے گی اور مردوں کو پھینک دیا جائے گا. اور ان مردوں کے علاوہ زمین میں جتنے سونے چاندی خزانے ہیں سب کو زمین اٹھا کے پھینک دیں گے. کوئی ایک چیز سب کے سب زمین کے باہر. اسی لیے اللہ اکبر، یہ وقت نہ لائے کسی پر. جب قبر سے مردے اٹھیں گے بھگیں گے تو دیکھیں گے کہ سارا خزانہ ایسے باہر پڑا ہوا ہے. زمین میں جتنا ہے وہ بھی، اور جتنا لوگوں نے دفنایا چھپا چھپا کر رکھا ہے وہ بھی سب نکل جائے گا. جب سارے خزانے باہر پڑے ہوئے نکل جائیں گے دیکھیں گے وہ، تو ایک شخص اٹھے گا. سنن ترمذی کی روایت ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، کچھ لوگ اٹھیں گے جو چوری میں جن کے ہاتھ کاٹے گئے تھے. بھائی چور کی سزا تو ملتی ہے، اسلام نے کیا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹا. اسے اللہ رسول نے ہاتھ کاٹنے کا تذکرہ کیا. جب نکلے گا قبر سے نکلے گا اور دیکھیں گے سارا خزانہ پڑا ہوا ہے تو کہے گا ہائے افسوس فی ھذا قطعت یدی، اسی مال کو میں نے چرایا تھا جس کی وجہ سے میرا ہاتھ کاٹا گیا. ہمیں کیا خبر کہ یہ مال اس کی کوئی قدر نہیں ہوگی، ایسے پڑا ہوگا، کوئی اس کا وارث ہی نہیں ہوگا. یہ اس وقت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سنن ترمذی افسوس کرے گا کہ ہاتھ کاٹا، اسی مال کے لیے ہاتھ کاٹا گیا تھا اور اس مال کو آج کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، پڑا ہے، کوئی اس کا وارث نہیں. آپ فرماتے ہیں ایک قاتل جس نے مال کے لیے کسی کو قتل کیا، ڈاکوؤں کو لے لیں. ڈاکو کا تو بھائی کو مال کے لیے قتل کر ڈالنا ہے. بھائی کیا، آج تو باپ بیٹا بھی اپنے باپ کو مال کے لیے ختم کر دے رہا ہے، کرسی ضبط کر لے رہا ہے، ان کو قتل کر دے رہا ہے کسی بھی صورت سے جائے جلدی ہمیں. جب یہ قاتل اٹھے گا اب مال ایسے پڑا ہوگا، افسوس کرے گا، ہائے اسی مال کے خاطر میں نے قتل کیا تھا، ہمیں پتا نہیں کہ یہ مال اتنا بیکار چیز ہے کہ آج لاوارث ہے، کسی کو اس کا پوچھنے والا نہیں. آگے آپ نے ارشاد فرمایا صلہ رحمی کو قطع کرنے والا، جو اپنے رشتہ داروں سے الگ تھلگ ہو گیا تھا، صلہ رحمی نہیں کرتا تھا اپنے مال کے ذریعے، بہت گناہ کر ڈالا اس نے رشتہ داروں کو دور کر کے. آپ فرماتے ہیں جب قبر سے اٹھے گا اور دیکھا گیا سارا مرا ہوا ہے تو کہے گا ہائے افسوس یہی مال ہے فیما قطعت رحمی، اسی مال کو بچانے کے لیے ہم نے اپنے رشتہ داروں سے اپنے تعلقات کو خراب کر ڈالے تھے. ہمیں کیا خبر تھی کہ اس مال کی اتنی ویلو، کوئی ویلو ہی نہیں ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ مال پھینکا ہوگا کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں. ہر انسان اس طرح سے اس منظر کو دیکھ کر کے پریشان ہوگا. تو یہ بھائی وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، ثقل مانے بوجھ، ثقیل کہتے ہیں بھائی ذرا کچھ یہ ثقیل ہے، کیا مطلب زیادہ وزنی ہے. زمین اپنے اندر کی ساری چیزوں نکال کر پھینک دے گی.
وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا ہائے زمین کو کیا ہو گیا ہے، کل تک اپنی جگہ پر قائم تھی، زلزلہ بھی آیا اور پھر زمین اپنے اندر کی ساری چیزوں کو نکال کر کے پھینک دے رہی ہے، کوئی چیز زمین کے اندر نہیں. وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا ارے افسوس اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، حیرت کرے گا، بڑا تعجب ہوگا اس کو. پھر معلوم ہے رسول اللہ الواحد القہار، سب قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے. یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین بیان کر دے گی اپنی ساری خبروں کو. یہ بڑی خطرناک چیز ہے، ہمیں اس پر متنبہ ہونا چاہیے کہ انسان پوری دنیا سے چھپ جائے کوئی غلط کام کوئی برائی کرنے کے لیے، لیکن کرے گا تو زمین. اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دے دیا ہے کہ چاروں طرف سے تو اس کو گھیر رکھنا، اس کی ایک ایک چیز کو محفوظ رکھنا، اور قیامت کے دن تمہیں بیان کرنا. مراقبہ، یہ ہم لوگ غور کم کرتے ہیں. انسان اس قدر اللہ تعالی کے احاطے کے اندر ہے کہ اس کا کوئی ایک لمحہ بھی غافل نہیں، ضائع نہیں جاتا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کیا ہے، نگراں ہے. اب ذرا دیکھیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہر انسان کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے. دنیا سے آپ اوجھل ہو سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی ہر ایک کی پکڑ سے بچ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے. اب تھوڑا سا تفصیل دیکھیں کس قدر. اللہ فرماتے ہیں سورہ قاف کے اندر وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان اپنے دل میں کیا کیا سوچ رہا ہے، ارادہ کرتا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. اِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، دل کی بات کو ظاہر کرو یا نہ ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں. آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ زینب سے آپ کو شادی کرنی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی اگر قرآن پاک کی کسی آیت کو، جیسے شیعہ کہتے ہیں جھوٹے لوگ، اگر اللہ کے رسول کسی آیت کو چھپاتے تو اس سورہ احزاب کی اس آیت کو چھپا لیتے. اللہ اکبر. کہتی ہے پورے 30 پارے کے قرآن میں اللہ کے رسول اگر کسی آیت کو چھپانا جائز ہوتا تو اس آیت کو چھپا دیتے. کیا آیت ہے؟ بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا مراقبہ ظاہر کرے نہ کرے جانتا ہے. سورہ احزاب میں واقعہ بڑا مشہور ہے. زینب رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ربیب زید کی بیوی تھی، زید بن حارثہ کی، اور جاہلیت میں منہ بولے بیٹے کی بیوی اپنے حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح بہو بن جاتی تھی، اور بہو سسر کے اوپر حرام ہے، بیٹی کی طرح ہو گئی. تو جیسے اپنے سگے بیٹے کی بیوی اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے، ایسے منہ بولے بیٹے کی بیوی، حالانکہ غلط رسم تھا، رسم تھی. اسلام نے اس کو مٹایا کہ منہ بولا بیٹا نہ تو تمہارے اپنا بیٹا اس کو بنا سکتے ہو، نہ بیٹے کی طرح وراثت پا سکتا ہے، نہ اس کی بیوی تمہارے اوپر حرام ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے پرورش کرے لیکن بیٹا نہیں بنا سکتے. اب پورا عرب ایک تو ایسے ہی نبی علیہ السلام کی ہر بات پر اعتراض کر رہا ہے، تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے. اس میں اللہ نے فرمایا کہ زید طلاق دے گے تو آپ کو شادی کرنی ہے. کوئی معمولی چیز نہیں. سارے عرب کے لوگ کہیں کہ دیکھا یہ نبی ہے، ان کا یہی مذہب و دھرم ہے، ان کا یہی دین ہے، بڑے دیندار بنتے ہیں، بہو سے شادی. یہ
بہت بدنام کرنے کی بڑی عجیب و غریب چیز تھی یہ. اللہ رسول سوچتے تھے اس صورت سے بات یہ جائے مجھے زینب سے شادی نہ کرنی پڑے. جب بھی زید آتے اللہ رسول بس اب سر پانی چڑھ گیا, میں اس کے ساتھ نہیں گزارا کر سکتا. اب سکھا نہیں کہ زوجت, اللہ کے بندے جاؤ بیوی کو رکھو, طلاق نہ دو. اور آپ سوچتے جہاں یہ طلاق دیے مجھے میرے گلے میں آ جائے گی, اس لیے اب سکھا نہیں کر زوجت. جب بھی آتے بیچارے روتے ہوئے اللہ کے رسول کسی بھی صورت میں جان چھڑائے, اس سے ہماری نہیں بنتی. آپ فرماتے جاؤ اب سکھا لے گا زوجت, جاؤ طلاق نہیں دینا. اور مقصد یہ تک طلاق نہیں دے گے تو مجھے اللہ اکبر. آخرکار طلاق دیا. نبی رہتا تھا بڑے پریشان. اللہ نے تخفی فی نفسک ما اللہ مبدی. اللہ اکبر. حضرت عائشہ کہتے ہیں اگر اللہ کے رسول قرآن پاک کی کوئی آیت چھپا سکتے تو اس کو چھپاتے, لیکن وما هو علی الغیب بضنین. ہمارے رسول ہمارے نبی کسی ایک بات کو چھپا نہیں سکتے. اللہ نے فرمایا ہمارے نبی تخفی فی نفسک ما اللہ مبدی, آپ اپنے دل میں اس بات کو چھپا رہے تھے جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا تھا, آخرکار ظاہر کر دیا. تو انسان دل میں بھی کوئی چیز سوچ لے تو اللہ تعالیٰ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ٹھیک ہے نا بھائی. اب اتنا بڑا مراقبہ, اب ایسے رب سے, ایسے خالق سے جس کے سامنے حساب کتاب کے لیے حاضر ہونا, اس جو اتنی قدرت رکھتا ہے کہ ہمارے دل کی بات پر بھی نگاہ اس کی ہوتی ہے, علم میں ہوتا ہے ہمارا راز, تو ہم کیسے اس سے غافل ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. ایک اب آگے بڑھا ذرا دیکھو, اللہ فرماتے ہیں ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اللہ فرماتے ہیں 2 فرشتے ہم نے تمہارے ان سب کندھے پر مقرر کر رکھے ہیں. ہو سکتا ہے قیامت کہتے اللہ تعالیٰ نہیں میں نے ایسا نہیں کیا, نہیں تم نے ایسا کیا, میں جانتا ہوں. نہیں اللہ میں نے ایسا نہیں کیا. بلا جو حجت بازی آدمی کرتا تو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہاری کوئی حجت بازی نہ چلے, 2 فرشتوں کو مقرر کرنا ہے, ایک نیکی لکھتا ہے دوسرا برائی. اور اتنے یہ چاک اور چوبند ہیں, اتنے تیز و ترار ہیں, اپنے ڈیوٹی کے پابند ہیں. اللہ نے فرمایا عمل تو جانے دو, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. منہ سے کوئی جملہ ایسا نہیں نکلتا جو یہ ریکارڈ نہ کر لیتے ہو, فوری طور پر ریکارڈ کر لیتے ہیں. چلے بھائی ریکارڈ آ گیا نا. یہ سب اللہ تعالیٰ نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے. اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک تو دل کی بات خود جانتا ہے, کرامن کاتبین کو مقرر کر رکھا ہے. پھر اللہ رب العالمین نے زمین کو بھی حکم دے رکھا ہے کہ اے زمین یہ بندہ تیرے اوپر کیا کیا کرتا ہے سب ذرا یاد رکھنا. یعنی زمین بھی ریکارڈ کر رہی ہے. یہ سب ریکارڈ تو بعد میں نکلے ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ بغیر کسی فیکٹری بغیر کسی کمپنی کے زمین کو حکم دیا ریکارڈ کرتے رہو, ساری چیز ریکارڈ. اور سب کے لیے کبھی گھنٹے پر ریکارڈ کریں گے, آخر وہ میرے خیال سے فیل نہیں تھا, ریکارڈ نہیں ہوا. ساری پریشانی انسان کے لیے. اس کا معاملہ کیا ہے؟ سورہ ترمذی کی حدیث, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کے سامنے جب نام اعمال رکھے گا تو باقاعدہ ریکارڈ, اتنا زمین نے اس کا قدر ریکارڈ کرتا ہے. عاملہ یوم قضا و قضا بے مکان قضا و قضا, اس نے یہ عمل کیا ہے میرے اوپر فلا فلا دن فلا ٹائم اور فلا جگہ پر. اب بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے. زمین شاید ابھی ایسی بات نہ سمجھ میں آئی ہو, یہ تو زمین کی بات ہو گئی نا. اور زمین ہی نہیں, زمین کے ساتھ زمین پر جتنی مخلوقات ہیں, شجر حجر
سب کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے اور کیا کہتا ہے تو ریکارڈ کرنا. وہاں پر پوری کائنات ہی ہمارے مراقبے میں. چنانچہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے نبی علیہ السلام فرماتے کیا ہیں کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اس کے اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے ذرہ ذرہ قیامت کے دن اس کے حق میں شہادت دے گا. اللہ اس کو شہادت کا گواہی دیتے ہوئے اور نماز کی اذان دیتے ہوئے نماز کی طرف بلاتے ہوئے ہم لوگوں نے سنا. یہی حدیث ہے نا. ذرہ ذرہ شجر ہو حجر ہو درخت کا پتا پتا چھوٹی سے چھوٹی گھاس اور چارہ بھی ریکارڈ کر رہا ہے ہمارا. یہ تو اذان والی حدیث کیوں مشہور ہے. حدیث کے اندر آتا ہے یمن سے ایک بوڑھا انسان بڑا معمر چلا آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مسئلہ پوچھنا تھا. آیا اس نے کہا یا رسول اللہ میں یمن سے آ رہا ہوں اور مجھے آپ سے فلاں مسئلہ پوچھنا تھا. ہاں تم یہی مسئلہ لے کر یہی خاص ایک چیز پوچھنے کے لیے آئے؟ بتا یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا اللہ ما مررت بحجر ولا شجر ولا وبر ولا مدر. یہ مقام ہے بھائی. ارے تم یمن سے آ رہے ہو؟ بلا یا رسول اللہ ما مررت بشجر ولا حجر ولا وبر ولا مدر. ارے مبارک ہو اتنے اچھے ارادے سے تم چلے تو یمن سے مدینے تک تم آئے. ما مررت بحجر تمہارا گزر اگر کسی پتھر اور کنکر اور کیا کہتے پہاڑ کے قریب سے ہوا ولا شجر یا تمہارا گزر کسی درخت کے قریب سے ہوا ولا وبر یا تمہارا گزر کسی پکے مکانات کے قریب سے ہوا آبادی میں ولا مدر یا جھوپڑوں کے قریب سے ہوا. دو ہی قسم کے ہوتے نا مکانات بنے دوسرے کیا جھوپڑے. آج فرمایا یاد رکھو یمن سے تم نکلے مدینہ تک آئے تمہارا گزر پہاڑ کے قریب سے ہو پتھر کے قریب سے ہو درختوں کے قریب سے ہو آبادیوں میں جھوپڑوں کے قریب سے ہو یا بنے ہوئے مکانات کے قریب سے ہو. اللہ کی قسم جہاں جہاں سے تو گزرا اللہ نے ان تمام مخلوقات کو حکم دے رکھا تھا کہ تیرے حق میں دعائے مغفرت کرے. کوئی چیز ایسی نہیں کہ آپ کا ریکارڈ تیار نہ کرتے ہو. اللہ خود بھی ریکارڈ تیار کرتا ہے اور ساتھ ساتھ زمین کو حکم دیا جو میدین تو حدث اخبارہا اور کائنات کی تمام مخلوقات کو بھی حکم دیا ہے کہ ہاں اس کا ریکارڈ تیار کرو. ایک ہی ریکارڈ کافی ہوتا لیکن اتنے اس پر بھی بس نہیں بھائی اس پر بھی بس نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر اس سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے جسم کی سارے اعضاء کو حکم دے رکھا ہے کہ تم بھی ریکارڈ تیار کرو. اللہ اور کیا چاہیے؟ ہاں کوئی نہیں. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. سب یہ انسان کہ جسم کے اعضاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے نگراں مقرر کر رکھا ہے. جب انسان انکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے منہ پر مہر لگا دے گی بات نہیں کرے گا. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ اللہ فرماتے ہیں اس وقت میں ہاتھ سے بات کروں گا پوچھوں گا بتا اس نے کیا 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 ہے تیرے لیے. وَأَرْجُلَهُمْ ہم پیروں سے بات کریں گے کہاں کہاں تجھے گیا تھا لے کر. اللہ اکبر. ارے دوسرے مقام پر کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے جسم کے چمڑے بھی اس کے گواہی دیں گے. جب جسم کے سارے اعضاء بات کرنے لگیں گے پیر کہے گا اللہ میرے ذریعے اتنے اتنے کام کیا ہاتھ کہے گا زبان کہے گا ساری چیزیں جب جسم کے سارے اعضاء بول پڑیں گے یہاں تک کہ چمڑا بھی تو کہے گا عاجز آ کر کے لما شہدتم اپنے جسم کے اعضاء کو ڈانٹے کہا کہ تم میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو تو ہمارے اپنے ہو ہمارے اپنے ہو میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو. تو جسم کے اعضاء کیا کہیں گے میرے بھائی انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء میں کیا کر سکتا ہوں
جس ذات نے تمام چیزوں کو آج بولنے کا حکم دیا، مجھ کو بھی حکم دیا کہ میں بھی بتا دوں کہ تم نے کیا 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 ہے. انسان اس قدر اللہ تعالی کے مراقبے میں ہے، انسان انکار نہیں کر سکتا، اور اگر انکار کرے تو اللہ تعالیٰ کو اتنے شواہد کے باوجود بھی اگر انکار کرے تو اللہ تعالیٰ کو اقرار کرانے کا طریقہ اور معلوم ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اللہ فرماتا انسان خود اپنے معاملے کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. اللہ نے فرمایا یہ سب تو کچھ تو ہی ہے، اور ہم نے ہر انسان کا نام اعمال اس کے گلے میں ٹانگ دیا ہے، باقاعدہ اور ریکارڈ ہوتا ہی رہتا ہے. ساری چیزوں کے باوجود سورہ بنی اسرائیل کی آیت وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، عنق کہتے ہیں گردن کو. ہم نے ہر انسان کا نام اعمال کہاں ٹانگ دیا ہے؟ گلے کے اندر. اب نظر نہیں آتی، لیکن ہے اللہ کا نظام. بہت ساری چیزیں ہم کو نظر نہیں آتی بھائی، لیکن حقیقت ہے ان کی. اور اللہ فرماتے کیا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اس کا نام اعمال اس کے گردن سے نکالے گا قیامت کے دن. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ منشورا، پھر وہ نام اعمال باقاعدہ کھلی ہوئی کتاب ہوگی، اس کی زندگی کا پورا ریکارڈ ہوگا، کوئی ٹھگا چھپا نہیں. کل صغیر و کبیر مستتر، سب کچھ اس میں ریکارڈ ہے. پھر اللہ فرمایا کہ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک، یہ اپنا نام اعمال پڑھ لو، خود فیصلہ کر لو گے کہ تم کس کے لائق ہو، جنت کے لائق کی. یہ تفصیل میں نے اس لیے بتائی، اتنے مراحل ہیں، اس قدر اللہ تعالیٰ نے اپنے مراقبے میں لے کر کے ہمارا اور آپ کا ریکارڈ تیار کر رہا ہے. یہاں تو بس ایک کیا کہتے ہیں، ایک تو CID ہوتا ہے، دوسرا کیا ہوتا ہے انٹیلیجنس، ایک ہی ہوتے تھے نا. بس ہم تو گھبرا جاتے ہیں، نہیں آج ایک آیا تھا منوانا. بس یہاں معاملہ ایک دو کا نہیں ہے، صرف آپ کا ریکارڈ تیار کرنے کے لیے اللہ نے اتنے انتظامات کر رکھے ہیں. لیکن اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ، انسان اپنی حقیقت سے غافل ہے. اگر اس پر بھی سب بات نہ قبول کرے وہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، صحیح مسلم کی روایت ہے، خطبہ دیتے ہوئے آپ کو بڑی ہنسی آ گئی، اور آپ اس قدر ہنسے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں آپ کے دندان مبارک نظر آ گئے. ہم نے پوچھا تم لوگ میں کیوں ہنسا؟ آپ پوچھتے رہے. اللہ اکثر لوگ خطبے میں کبھی نہیں ہنستے، لیکن آج اچانک سے کیا پوچھے؟ آج فرمایا مجھے ہنسی اس لیے آ گئی کہ بندہ اپنے رب سے جھگڑ رہا تھا، اپنے حساب کتاب پر کس سے بحث کر رہا ہے. اس نے بھی سمجھایا کہ دنیا کا کوئی وکیل اور بیرسٹر ہم ڈائریکٹ بحث کر لیں گے. یہ کچھ اور سوچا ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام اعمال پیش کیا، دیکھو تم نے یہ سب کیا. دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ میں نے تو یہ نہیں کیا تھا. اتنے ساری چیزوں کے باوجود کچھ ایسے ہیں وہاں کیا کریں گے. اللہ رسول فرماتے ہیں صحیح مسلم کا حدیث، اللہ تعالیٰ میں نے یہ نہیں کیا ہے، نہیں تم نے کیا ہے. دیکھو اس کے اندر لکھا گیا ملتا یوم قضا و قضا بمکان قضا و قضا، فلاں دن فلاں تاریخ فلاں ٹائم فلاں جگہ پہ کیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کرامن کاتبین نے کہیں ادھر کا اپنا گناہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. آپ فرماتے مجھے ہنسی کیوں آئی؟ اللہ فرماتے تیرے نہیں میرے نہیں. آخر کار پھر اللہ فرماتا اچھا کچھ تو تیرے ہیں اس میں، تو بتا تیرے کون سے گناہ ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح سے اتنے تمام انتظامات جو نگرانی کے کیے، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بڑا باتونی وہاں چال بازی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے سارے گناہوں کا اقرار کروا لیتا. اچھا ٹھیک ہے، اتنے تمہارے گناہ نہیں ہیں، ظلمت کا حفظتی، چلو میں مان لیا کہ میرے کرامن مقرر کردہ کرامن کاتبین جو انہوں نے تیرے ساتھ ظلم کیے، غیروں کے گناہوں کو تیرے نام لکھ دیے، ٹھیک ہے میں مان لیا.
لیکن اچھا اب تو بتا، چونکہ اب کرامن کاتبین کو تو کوئی اعتبار نہیں رہ گیا، اب تو بتا کہ تیرے کون کون سے گناہ ہیں. تو دیکھا تو چند گناہوں کو کہا، جس میں سوچا کہ اتنے گناہوں کو پکڑ نہیں ہوگی، نکال کر اللہ تعالیٰ یہ سب میرے، باقی سب دوسرے کے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے اچھا بھائی ایسا کرو، فرشتوں کو بلایا. دیکھو کرامن کاتبین نے اس پر ظلم کیا، اتنی دیر سے حشر پریشان ہے بیچارہ یہ، اور گناہ اس کے نہیں دوسرے کے ڈال دیے، اتنی دیر تک جو پریشانی میں کھڑا تھا. ایسا کرو جو گناہ غیروں کی آئے تھے پریشان ہوا، اس لیے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی بیچارے کو دے دو. دیکھو اقرار کرانے کا طریقہ ہے، دنیا میں ہے نا طریقہ. کہیں چلے جاؤ، کسی ایئرپورٹ پر اگر بکنگ تھی انہوں نے کینسل کر دیا، ارے صاحب یہ آپ کے ہے اتنے، جو کھائیں جو پیئیں، اور یہ کیا کہتے ہیں سو کے ہو رہا ہے، جو چاہیں خریدیں لیکن 500 تک خرید سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو کل کے لیے ایک ریٹرن ٹکٹ اور آپ کو اضافی دیں گے. پر کیوں بھائی آپ ایئرپورٹ پر تھوڑی دیر کھڑے رہے، پریشان رہے. اللہ فرماتے بھائی فرشتوں نے اگر تمہارے اوپر بڑا ظلم کیا تو واقعی تیرے ساتھ بڑی جاتی حشر کے میدان میں اتنی دیر تک پریشان ہوتا رہا، تو تیرے گناہ کیا ہے وہ بتا دے. چند کو الگ کیا، باقی سب میرے نہیں ہیں، اور سوچتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا. اللہ رسول فرماتے ہیں ہنسنے کی وجہ آپ نے میں فرمائی، اللہ نے جب ارشاد فرمایا فرشتوں کو اچھا یہ بہت پریشان ہوا ہے، اس کی ایک گناہ جو یہاں غلط ریکارڈ کیے گئے تھے، ایک گناہ کے بدلے یہ نیکی دے دی. اور جب نیکیاں گناہ کے بدلے ملے تو بڑا، جب کہا بھائی کہ ہاں اب تمہارا یعنی اتنے گناہ غیروں کے تمہارے نام تھے، اس کے بدلے نیکی مل گئی، تو کہتا کیا ہے، یا ربی فعلت اشیاء لم اراها ہونا، میں نے اور نیک برائی ہم نے اور برائیاں کی تھی لیکن کرامن کاتبین نے یہاں نوٹ نہیں کیا. برائیاں اور میں نے کی تھی، لم اراها ہونا، یہاں تو اندراجی نہیں ہے، وہ کہاں گئی. آپ ہنس پڑے کہ ظالم ابھی اقرار کر رہا تھا اور اب کہتا ہے میں نے اور کیا تھا، کرامن کاتبین نے ریکارڈ نہیں کیا. ساری چیزوں کا اقرار اللہ نے کروا دیا. آپ فرماتے ہیں میرے ہنسنے کی وجہ یہ تھی کہ ظالم اللہ تعالیٰ سے بحث کر رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، آخرکار گناہوں کا اقرار اس نے کر لیا. تو اتنے سارے مراحل کے باوجود بھائی اگر ہم اللہ تعالیٰ کے مراقبے سے غافل ہوں، لاپرواہ ہوں، ہاں بند کمرے میں جو چاہیں کر لیں، کہیں بھی آپ کریں، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض باللہ. اللہ تعالیٰ کا مراقبہ انسان کو برائی سے روکنے والا سب سے بڑا عمل جو ہو سکتا ہے وہ ایک انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے اور سمجھے کہ ہاں ہم اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں. اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا ان من افضل ایمان المرء ان يعلم ان اللہ معه حيث ما كان. سب سے بہترین ایمان اس مومن کا ہے، سب سے بہترین وہ مومن ہے، اس کا ایمان اور اسلام ہے جو ہر وقت اس بات پر یقین رکھے کہ دنیا میں کہیں بھی رہے اللہ اس کے ساتھ ہیں. ہاں ان اللہ کان علیکم رقیبا. تو یہ ہے یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن زمین کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا زمین کے اوپر کس نے کیا 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 ہے، ساری اطلاع اور ساری خبر، ساری گواہی اللہ تعالیٰ کو دے دے گی. اور زمین یہ کیوں کر رہی ہے بھائی، زمین کیوں گواہی دے رہی ہے، وجہ کیا ہے، اللہ اکبر، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا. زمین پوری رپورٹ اس لیے سنا دے رہی ہے، ساری چیزوں کی خبر اس لیے دے رہی ہے کہ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، چونکہ آپ کے رب نے زمین کو یہ حکم دے رکھا ہے. یہی سے ایک بات معلوم ہو گئی میرے بھائی کا، دیکھو کائنات کی کوئی مخلوق نہیں جس کو اللہ تعالیٰ جو کہہ دے وہ کرنے سے انکار کرے، سستی اور کاہلی کرے. جس زمین کو مراودتے ہیں اور یہی ہماری تمام ضرورت استعمال کرنے کی چیز ہے، یہی جگہ ہے. رب نے حکم دے دیا، ذرہ برابر ریکارڈ تیار کرنے میں کوتاہی نہیں کی.
ہم اور آپ ہیں، انسان ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہمیں سب سے زیادہ مکرم اور معزز آدم کی اولاد کو بنایا، اور پھر ہم نے ان کو کہیں خشکی میں، کہیں پانی میں، اب تو فضا میں ہم نے ان کے سواری کے انتظام کیا، اڑایا ہم نے ان کو۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں انسان اور جنات، اسی لیے انسان اور جنات کے علاوہ کوئی مخلوق اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، بس اللہ نے حکم دیا، جو کہا وہ کر رہے ہیں اپنی ڈیوٹی، اس میں کوئی کمال نہیں، کیوں؟ ان کے اندر برائی کا مادہ اللہ نے رکھا نہیں۔ اس لیے دنیا میں انسان اور جنات کے علاوہ کسی مخلوق کے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم۔ یا لیتنی کنت ترابا، صرف انسان اور جنات، اس کے لیے پوری کائنات بنائی گئی ہے، اور ان کا امتحان ہوتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ انسان اپنے نیکی یا بدی کی بنا پر جنت یا جہنم میں آتا ہے۔ جنت اور جہنم صرف انسان اور جنات کے لیے بنائی گئی ہیں، ورنہ کسی مخلوق کے لیے نہیں۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، جس دن لوگ لوٹیں گے مختلف ٹولیوں میں، اشتات شتیں جدا جدا، یومئذ یصدر الناس اشتاتا، جس دن لوگ لوٹیں گے، صدور پلٹنا یعنی حشر کے میدان، یہ بھی بڑا عجیب سا مرحلہ ہوگا۔ حشر کے میدان میں حساب کتاب کے لیے سب جمع ہوں گے، پھر وہاں حساب کتاب ہوگا تو ہر آدمی اپنا نام اعمال لے کر کے لوٹے گا، کوئی جنت کی طرف لوٹے گا اور کوئی جہنم کی طرف لوٹے گا۔ یومئذ یصدر الناس، جس دن لوگ لوٹیں گے، اشتاتا، کیسے؟ جدا جدا ٹولیوں میں، ہر انسان اپنا اپنا نام اعمال لے کر کے لوٹے گا۔ اب نام اعمال جس کا دائیں ہاتھ میں وہ جنت میں گیا، اور جس کا بائیں ہاتھ میں وہ جہنم میں۔ یہ تین قسم کے قیامت کے دن حشر کے میدان سے جب لوگ پلٹیں گے تو تین طرح کے ہوں گے، تین طرح کے۔ اور یہ تینوں قسم کے جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے بیکجا ان کا تذکرہ سورہ واقعہ کے اندر کیا ہے۔ فالسابقون السابقون وکنتم ازواجا ثلاثا اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا۔ جب قیامت واقع ہوگی، حساب کتاب ہوگا، اس وقت وکنتم ازواجا ثلاثا، اے میرے بندو تم تین حصوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ وہ تین حصے کون ہیں؟ پہلا تو ہے السابقون السابقون، تین قسم، اور دوسرے کون ہیں؟ اصحاب الیمین، اور تیسرے ہیں اصحاب الشمال۔ کتنے ہو گئے؟ تین۔ وکنتم ازواجا ثلاثا، قیامت کے دن تم لوگ تین قسموں میں تین طرح کے ہو گئے۔ ایک تو ہیں السابقون السابقون، نمبر دو اصحاب الیمین، نمبر تین اصحاب الشمال۔ السابقون السابقون کون ہیں؟ کہا جاتا ہے اللہ بڑے بڑے اونچے سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ جو ہیں وہ السابقون السابقون ہیں۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ السابقون السابقون، اللہ
کی باتوں پر، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، نیکیوں میں جو سبقت کرنے والے لوگ تھے. ہر آدمی سبقت کرنے والا نہیں ہوتا. کتنے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں کچھ خوش نصیب تو ایسے ہوں گے کہ اذان ہوئی تو سب کچھ چھوڑ کر کے سیدھے کہاں؟ مسجد کی طرف. اور کچھ لوگ نہیں سمجھے. اذان ہے، اذان کے بعد 20 منٹ انتظار ہوگا، ابھی 15 منٹ باقی، ابھی 10 منٹ باقی ہے، اور ابھی تو 3 منٹ باقی ہے، 1 منٹ راستے کا، 1 منٹ وضو کا، اور پھر مسجد میں پہنچنا. ہمیں تو سب کا تجربہ ہوگا ایسے. اب ذرا بتائیں، یہ جو اپنی دکان پر اپنے کاروبار میں چلو مشغول، یہاں تو آدمی بلا وجہ بیٹھا رہتا ہے، جب بھی کرتا ہے. ایک انسان جس کا دل مسجد کی طرف لگا ہوا تھا، نماز ظہر کا وقت ہوا، اذان نہ ہوئی تو فوراً پہنچ گیا. کیا بات ہے، آج مؤذن کہاں چلا گیا کیونکہ 5 منٹ زیادہ ہو گئے ابھی اذان. ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، اذان سنتے ہی چلا گیا، وضو کیا، اطمینان سے اور نماز سنت پڑھی، ذکر اذکار کرتا رہا. اس کے مقابلے میں وہ انسان کہاں پہنچ سکتا ہے جو بار بار گھڑی کو دیکھتا رہا؟ تو بس یہاں اتنی دیر میں پہنچے گا، جماعت مل جائے گی ہم کو. اور کبھی وضو کی ضرورت رہی، گیا تو وضو خانے میں بھیڑ نکلی، اور کہیں ضرورت پڑ گئی اس لیے کہ وہاں گئے تو لائن لگی ہے. اب ہو سکتا ہے کہ آدھی جماعت بھی نکل جائے. نہ ایک ہی عمل دونوں کر رہے ہیں، لیکن ایک سبقت کرنے والا، دوسرا سبقت کرنے والا. یہ سبقت کر جانا بہت ہی اونچا مقام مرتبہ. السابقون السابقون اولئک المقربون. اس لیے کہا گیا کہ قیامت کے دن سب کو لائن میں اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا حشر کے میدان میں. اور جو سابقون ہیں اولئک المقربون، اللہ فرماتے ہیں یہی سبقت کرنے والے یہی ہیں اللہ تعالیٰ کے مقرب. اللہ ان کو اپنے سامنے جگہ دے گا. بیٹھو یہاں. یہ خوش نصیبی ہے بھائی. ہر اچھے کام میں سبقت کی کوشش کی جائے، اور سبقت کرنے میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے. ایک مستقل موضوع ہے، اس وقت تفصیلی گفتگو کا وقت نہیں. ایک مثال دے کہ کس طرح سے سبقت کا اونچا مقام مرتبہ ہوتا ہے. ایک وقت نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اور یہ بحرین کی طرف سے گیا ہوا تھا. اللہ اکبر. یہ تقریباً سمجھے ظہر کے پہلے پہنچے. ایک چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ رکھا تھا بیچاروں نے، یعنی ہر ایک کے پاس جوڑے نہیں تھے، غربت تھی، فقر و محتاجگی. ایک ایک کپڑے میں اپنے آپ کو لپیٹ رکھے تھے. تلوار، گھوڑے پر سوار، فقر، محتاجگی، حاجت، ضرورت، بھوک، پیاس، غربت ان کی شکل و صورت ان کے لباس سے ٹپک رہی تھی. آپ نے فرمایا بلال اذان دو ظہر کی. ظہر کی اذان دی گئی. آپ نے نماز پڑھائی اور خطبہ دیا کہ تمہارے بھائی ہیں، تصدقو تصدقو تصدقو. ارے اپنے ان پریشان حال مسافر بھائیوں کے لیے کچھ کرو، صدقہ خیرات کرو، یہ بڑے محتاج ضرورت مند ہیں. ہر آدمی سب نیچے کر لیتا ہے. کیوں؟ ہر آدمی سمجھ رہا ہے کہ کس کے گھر میں دینے کے لیے ہے اور کیا ہے. سب کو اپنی پوزیشن بالکل بیٹھے. آج تصدقو آپ نہیں لو، لیکن سب بیٹھے. ایک صحابی اٹھے تنہا، یہ ہے والسابقون السابقون، تنہا اٹھے اور چلے گئے. گھر میں کھجور تھا لیکن اتنا نہیں تھا کہ تھیلی میں لے کر کے آئیں یا کسی برتن میں لے کر کے آئے. بیچارے اتنا یہ تھا کہ ہاتھ میں ایسے رکھ لیا. اچھا ہاتھ میں رکھنے کے لیے تو رکھ لیا کھجور بھر ہوئی، لیکن منٹ 2 منٹ کی بات دوسری مسجد تک آنے میں اب اگر ہاتھ سیدھا کرے تو گر جائے. اب وہ بیچارے پریشان. صحابہ کرام کے تو معلوم پڑتا گر جائے گی کھجور، یعنی اتنی حرکت ہو رہی ہے، اس قدر وہ پریشان تھے. لے کے آئے، سب سے پہلے گئے لے کے آئے ڈال دے. اللہ رسول یہ ہے کلو 2 کلو نہیں، بس معاملہ کیا دونوں ہاتھوں میں. ثم تتابع الناس، پھر جتنے لوگ بیٹھے سب دوڑ پڑے. لیکن سبقت کی بلٹ
لے گئے، معمولی سا کھجور، لیکن سب پر بازی لے گئے. رکھ دیا. جریر بن عبداللہ بجلی کہتے ہیں سارے لوگ اپنے اپنے گھر، مسجد خالی، کوئی دوڑا کھجور لے کے آ رہا ہے، کوئی آٹا لے کر کے آ رہا ہے، کوئی کپڑا لے کر کے آ رہا ہے، جس کے پاس جو تھا لا کر رکھ دیا. کہتے ہیں تھوڑی دیر میں ایک ڈھیر کپڑے کا اور دوسرا ڈھیر اناج اور گلے کھجور کا. صحابہ کرام کو اللہ کے رسول کا چہرہ معلوم پڑتا ہے کہ سونا کا پانی سونا پر چڑھا دیا گیا ہو، جس سے سونے کے مانند آپ کا چہرہ مارے خوشی کے چمک رہا تھا. ہنس رہے تھے آپ، خوش تھے. اس دن ہم لوگوں نے آپ کی خوشی دیکھی. پھر آپ نے فرمایا لوگو من سن سنت، یہ ہے سبقت کا مقام. من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها. اے لوگو، جس نے کوئی اچھا کام شروع کیا، اچھے کام میں سبقت کر گیا، تو اس کے بعد جتنے لوگ اس کو دیکھ کر کے یا جتنے لوگوں کے دلوں میں اس اچھے کام کا جذبہ پیدا ہوگا پہلے سبقت کرنے والے کے عمل کو دیکھ کر کے، تو جتنا لوگوں کو عمل کرنے کا ثواب ملے گا ہر ایک کے عمل کے برابر اس کے بھی نام اعمال میں لکھا جائے گا. من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها. اسی کو لوگ سنت حسنہ کہتے ہیں. لیکن سبقت کا یہ مقام ہوتا ہے. تو بھائی پہلی قسم کس کی ہوگی؟ یومئذ یحضر الناس اشتاتا. حشر کے میدان سے جس دن لوگ لوٹیں گے جنت کے جہنم کی طرف، تو لوٹیں گے تو تین قسم کے لوگ ہوں گے. نمبر 1 مقربون، السابقون السابقون اولئک المقربون. اور دوسرے ہوں گے اصحاب الیمین، یہ عام جنتی ہوں گے جن کا نام ہے اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا. یہ بھی بہرحال ہیں جنتی، لیکن کیا کہیں گے یہ ممتاز درجہ نہیں حاصل کر سکے. تو آپ جو کیا کس نے؟ سبقت کرنا. اور تیسرے ہیں اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ میں جن کا نام ہے عمل دیا گیا. ہر آدمی اپنے اپنے عمل کے حساب سے حشر کے میدان سے کہاں جائے پلٹے گا؟ اپنے اپنے ٹھکانے پر. اچھا کیوں پلٹ کے جائیں گے؟ لیروا اعمالہم، تاکہ اپنے اپنے عمل کا بدلہ دیکھ لیں. عمل کیا ہے نا. قیامت کا مقصد کیا ہے میرے بھائی؟ قیامت کا کیا مقصد ہے؟ قیامت کا ایک ہی مقصد ہے، کیا؟ لتجزا کل نفس بما تسعی. یہ ہے قیامت کا مقصد. اس آیت میں جو بیان کیا گیا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، قیامت کا مقصد ہے، ایک مقصد ہے بس. کیا؟ ہر انسان نے جو محنت کی لے لے. اسی بدلے کے لیے کیا ہے؟ قیامت کا نام، بدلے ہی کے لیے قیامت قائم کی جاتی ہے. اسی لیے موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے فرمایا فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ. اے موسیٰ قیامت آئے گی، اور قیامت کیوں آئے گی؟ لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، تاکہ ہر انسان کو اس کے عمل کے مطابق اس کو بدلا دے جائے. اسی لیے کہا کیا گیا؟ لَيْسَ الْإِنسَانُ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ. پورا بدلہ دیا جائے گا. یہ ہے سب مقصد کس کا؟ قیامت کا. تو میدان سے پلٹیں گے تاکہ اپنے اپنے اعمال کا بدلہ اور زندگی میں جو کچھ کیا اس کا بدلہ وہ حاصل کر لیں. ٹھیک ہے نا؟ اور بدلہ بھی کیسے بھائی؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر نیکی کیا ہے
فمن يعمل مثقال ذرة، جس نے ذرہ برابر کیا ہے، مثقال، جس نے ذرہ برابر نیکی کیا ہے وہ دیکھ لے گا نیکی کا بدلہ. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، اور جس نے برائی کی ہے ذرہ برابر وہ بھی اپنے برائی کی بدلے کو دیکھ لے گا. اللہ اکبر. یہاں بھائی ذرہ سے چھوٹی کوئی چیز نہیں ہوتی. کیا پتا چلا؟ چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو کیا اس کا بھی بدلہ. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، برائی جو کیا اس کا بدلہ دیکھ لے گا. اسی لیے اللہ اکبر. ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پر سائل آیا مانگنے کے لیے. ان کے پاس انگور رکھے ہوئے تھے، ایک انگور دی غلام کو اس کو لے جا کے دے دو. اب وہ غلام سوچتا ہے ارے امی جان ایک انگور کیا ہاتھ میں لے جاؤ. تو بیچارہ سوچتا ہے ایک انگور لے جا کر کے دوں گا تو کیا ہو، اس بیچارے غریب کو وہ کیا سوچے گا. جب اس نے ضد کیا نہیں جا رہا تھا، ارے امی جان ایک انگور. اللہ اکبر. اس وقت کیا کہتے ہیں ام المؤمنین اللہ کے بندے فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں ذرہ برابر جس نے نیکی کی. یہ انگور تو 1000 ذرے کے برابر ہے. یہاں سے ایک ذرے کے برابر جو نیکی دیکھ لے گا، اور ہمارا انگور 1000 ذرے کے برابر. کیوں کہا جاتا ہے ذرہ وہ جس کو وزن نہ کیا جا سکے. آج تک ذرہ وزن کرنے کا کوئی آلہ نہیں. پچھلے بات لوگ سمجھانے کے لیے ذرہ ہے کیا جس کہتے ہیں؟ ذرہ وہ ہے جس کا وزن جو وزن میں نہ آ سکے. ایک انگور تو وزن میں آ جاتا ہے بھائی. ایک دن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہی تھے. چھوٹی سی نیکی، اس لیے کوئی فارسی مقولہ ہے کہ رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہانہ می جوید. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم قیمت نہیں ڈھونڈتا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے کوئی تو کوئی ذریعہ بہانہ مل جائے بس سب کچھ نہ. اگر قیمت وصول کرنے لگے تو قیمت کھول دے گا اللہ تعالیٰ کی. نہیں، بس اللہ دے گا چلا، بس بہانہ کچھ چاہیے، کچھ ہو جائے کہ ہاں اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو بس اتنا چاہے گا. رحمت حق بہانہ بھی جو ہے، رحمت حق بہانہ بھی جو ہے. کہیں سے ہی چھوٹی ہے، کہیں سے ہی چھوٹی ہونے کی اس کو تو ہلکا نہ جا. رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے. بس 2 کھجور تھے دے دیا. وہ غلام جو ہے وہ مانگنے والا، 2 کھجور اتنا بڑا گھر صرف 2 کھجور. کہا اللہ کے بندے قرآن پڑھتا ہے، کہا کیا لینا ہے قرآن سے 2 کھجور. کہا بیوقوف. اللہ فرماتے ہیں فمن يعمل مثقال ذرة، جس نے ذرہ، ہمارے 2 کھجور تو 1000 ذرے سے برابر پڑے ہیں. اس پر بھی نہیں لینا تو نہ لے، ہمارے پاس جتنا تو کم. اسی لیے بعض اہل علم کہتے ہیں، سعید بن جبیر، حسن بصری وغیرہ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں حضرت سعید بن جبیر، بڑے تابعی ہیں. کہتے ہیں اللہ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جو مال کی محبت کے باوجود اپنا مال کھلاتے کس کو ہے؟ یتیم کو، مسکین کو، قیدیوں کو. کہتے جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے کہا چھوٹی موٹی نیکی کرنے سے کچھ فائدہ نہیں. کیوں بھائی یتیم کو کھلایا جائے، اب کھلانا کوئی معمولی سے بڑی بڑی نیکیاں، اب چھوٹی نیکیوں کا کیا فائدہ؟ یعنی غریب مسکین کو کھلانے سے جو نیکی چھوٹی ہوگی اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. تو اللہ نے بیان کر دیا یہ نیک لوگوں کا اشارہ ہے. کیا غریب مسکین کو کھانا کھلانا. کچھ لوگوں کے ذہنوں میں بات آئی کہ بھائی بڑے بڑے گناہ ہے، اللہ رویہ بڑا خطرناک نظریہ ہے. آج آپ کسی کو روکیں بھائی یہ کام نہ کریں، اچھا کبیرہ گناہ ہے
یعنی گناہ کبیرہ ہے تو ٹھیک ہے، گناہ کبیرہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں نا. نہیں، ایک بڑا فتنہ ہے اس وقت کا. آپ داڑھی کا مسئلہ اٹھائیں، نماز کا مسئلہ اٹھائیں، کسی بھی مسئلے کو اٹھائیں، گانے باجے کا اچھا حرام ہے، یعنی وہ سوچتا ہے حرام. اور اس ظالم کو دیکھو تو 1000 حرام کام خود کر رہا ہے. بھی جو حرام اس کو بھی نہیں چھوڑا ہے اس نے. نہیں سمجھے؟ وہ اس انداز سے پوچھ رہا ہے کہ واقعی اگر حرام ہوگا تو یہ چھوڑ دے گا، اور 1000 حرام کام کر رہا ہے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں ایسے ہی لوگ ہوتے حرام کار لوگ جو یہ سوال اٹھاتے ہیں. ورنہ ایک دیندار آدمی سوچتا ہی نہیں کہ ہاں یہ حرام یا حلال. ارے اللہ کے رسول نے منع کیا، بس اتنا ہی پوچھتا ہے بس. تو کچھ لوگوں نے کہا چھوٹی چھوٹی برائیاں ان پر اللہ تعالیٰ کو کیا گرفت کرنی ہے. یہی لوگوں کے ذہن میں ایک تصور پیدا ہوا، اس پر اللہ نے آیت نازل کی فَمَن يَعْمَلْ. نہیں، چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو یا چھوٹا سے چھوٹا گناہ ہو، خبردار غافل نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر نیکی کیا اس نیکی کا بدلہ دیکھ لے گا قیامت کے دن. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ بھی برائی کا بدلہ قیامت کے دن دیکھ لے گا. پتہ چل گیا صغیرہ کبیرہ کا چکر نہیں چلانا چاہیے. اسی لیے اللہ اکبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، امام احمد بن حنبل اور دیگر اہل علم بڑی پیاری حدیث نقل کی ہے، مثال دے کر کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایاکم ومحقرات الذنوب. اللہ اکبر، آج بڑی بیماری ہماری اس امت میں پیدا ہو گئی. ایاکم ومحقرات الذنوب، خبردار گناہوں کو حقیر سمجھنے سے اپنے آپ کو بچو. ایک نہیں 50 گناہ آپ دیکھیں گے اس کی کوئی ویلیو لوگوں کے نزدیک ہے نہیں. ایاکم ومحقرات الذنوب، لوگوں خبردار اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اپنے آپ کو بچانا، کبھی کسی گناہ کو حقیر اور معمولی نہ سمجھنا. کیوں؟ فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمَعْنَ عَلَى الرَّجُلِ، کہ چھوٹے چھوٹے گناہ اکٹھا ہوتے ہوتے اتنے ہو جاتے ہیں کہ یہی چھوٹے گناہ آدمیوں کو جہنم تک پہنچا دیتے ہیں. اور بعض روایتوں میں ایک بڑی پیاری تشبیہ دی نبی علیہ السلام نے. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ کم سے کم آخری زمانے میں تو ایسے لوگ پیدا ہوں گے بھائی کہ گناہوں کا تصور اور خطرناکی دہن سے باہر نکلے. سب کچھ انتظام کیا اللہ نے. نبی علیہ السلام ایک مرتبہ آ رہے تھے سفر سے، بالکل ایک ریگستان علاقے میں پڑاؤ ڈال دیا. دوپہر کو پڑاؤ ڈال دیا. اب کھانا پکانے کی باری ہے. اناج گلا تو تھا، پتیلی تھی، لیکن لکڑی نہیں تھی، چونکہ پرانے زمانے سے سوائے لکڑی کی میرے خیال سے وہ کوئی کھانا پکانے کا ذریعہ تھا نہیں. اور لکڑی باندھ کے کون لے کے جائے، راستے میں کہیں بھی مل جاتی تھی. تو آپ نے ارشاد فرمایا بھائی لکڑیاں ڈھونڈو. اب جتنے صحابہ کرام سب رمل میں ریگستان میں وہ چلے گئے. تو کسی نے تنکا پایا. کیا پایا؟ تنکا. کسی نے پتا پایا درختوں کا، اور کسی کو سوکھا ہوا گھاس چھوٹے چھوٹے، کسی کو کہیں کچھ لکڑی مل گئی. جس کے ہاتھ میں جو لگا تنکا، لکڑی، گھاس، تنا، سب لوگ لے کر کے آئے. ماشاءاللہ رکھ دو. ایک جگہ جمع کرایا گا تو اتنا ڈھیر لگ گیا. اللہ رسول اللہ کس طرح سے موقع کی تلاش میں اتنا ڈھیر ہو گیا. آج میں دیکھ لیا. تم کیا لائے؟ ہم تو صرف ایک تنکا لائے تھے. تم کیا لائے؟ میں ایک گھاس لے کر کے آیا تھا. تم کیا لائے؟ ایک پتا مل گیا تھا. میں تم کیا لائے؟ ایک کاغذ پڑا تھا، میں لے کر کے آ گیا. لیکن سب اکٹھا کر دینے کے بعد اچھا ایک پتے سے تم روٹی پکا سکتے تھے نہیں، ایک تنکا اس سے روٹی نہیں، کچھ نہیں. اور اس سے تو دنیا کے بڑے سے بڑے جنگل کو لگانے چاہے تو لگا دو. جب لوگوں نے سمجھے تو آ گئی بات سمجھ میں. ایسے گناہ تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن جب اکٹھا ہو جاتے ہیں تو اسی طرح وہ انسان کی ساری نیکیوں کو برباد کر کے جہنم تک پہنچا دیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے گناہ، یہ تھوڑی بات ہے کہ گناہ صغیرہ کا مطلب کہ کرتے رہو. گناہ گناہ ہے. آج تھوڑا دیکھ لیا
یہی ہے تنکے اکٹھا ہوتے ہوتے ذرا دیکھ لو کتنا بڑا گناہوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے. اللہ اکبر. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا یا عائشہ تو اللہ اکبر. حضرت عائشہ سے نیک پاک تینت بااخلاق اور اس سے اونچی خاتون انسان کون ہو سکتا ہے؟ لیکن گناہ صغیرہ سب کے لیے خطرناک ہوتا ہے. آج فرمایا یا عائشہ تو ایاک ومحقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبا. عائشہ اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ کرنے والا اس کا بھی ریکارڈ کر رہا ہے، وہ بھی تمہارے ریکارڈ میں آ رہا ہے. اس لیے گناہ کو چھوٹا بڑا قرار دے کر کے انسان جو چاہے کرتا رہے، شریعت میں بہرحال اس کی گنجائش نہیں ہے. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے سب کو محفوظ رکھے، برائیوں سے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من كل ذنب واتوب الیہ. ناگا 6 مہینے تک اور ایک روایت میں 8 مہینے تک جب اذان فجر کے بعد آپ